بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام آخر فليقاتل في سبيل الله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. رتبہ خدا بتایا، رتبہ خدا بتایا سخیات بادشاہ دا. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. عثمان تیرے وانگوں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں. 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں. ملیا نگر دا پانی، ملیا نگر دا پانی ہے ظلم انتہا دا. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. نکلے لہو دے قطرے، نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے. کرتا ریا تلاوت، کرتا ریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن. پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن. اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے سن. جنہ شہید کیتا، جنہ شہید کیتا او ٹولے بلے سوادا. عرش برید چرچا عثمان باحیادا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، 18 ذی الحج
جمعہ کے دن کو نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اس سے بھی گفتگو کریں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا. جس طرح حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا، صدیق کا تمغہ ملا، سچے ہونے کا تمغہ ملا. حضرت عمر کو فاروق کا تمغہ ملا، حضرت عثمان کو ذوالنورین کا تمغہ ملا، اور حضرت علی کو شیر خدا اور مرتضیٰ کا تمغہ ملا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قرآن میں بھی ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ذکر ہے. تو پہلے قرآن سے سنتے ہیں کہ جن لوگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے ان میں حضرت عثمان بھی آتے ہیں. تو قرآن سماعت فرمائیے اللہ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر راہ خدا میں نکل پڑتے ہیں، میدان مقتل پہ نکل پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، انہیں فوت شدہ نہ کہو. اللہ فرماتے ہیں انہیں زندہ کہو، وہ تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ لیکن تم ان کی زندگی کی خبر نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ بَلْ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ انہیں وہ اللہ کھلاتا بھی ہے، اللہ انہیں پلاتا بھی ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ انہیں کس طرح کھلاتا ہے، اللہ انہیں کس طرح پلاتا ہے. تو قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا کہ جو راہ خدا میں اپنی جان کو لٹا دیتے ہیں، جو فیقتل شہید ہو جاتے ہیں، او یغلب یا غازی بن جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یا وہ غازی بن جاتے ہیں، وَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں ہم انہیں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. شہید ہو جائیں تب بھی اجر عظیم ہے، اگر وہ غازی ہو جائیں تب بھی اجر عظیم ہے. تو قرآن کا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ اکرام نے ایمان لے کر آئے، جس طرح صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، ایمان اس طرح لانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. اب آئیے احادیث نبوی سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں. تو احد کانپنے لگا، احد نے حرکت کرنا شروع کر دی، احد کے اندر جنبش آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکت احدا فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد حرکت بند کر دے، اے احد ہلنا رک بند کر دے، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے اور تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام اور ایک ساتھ صدیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو وہ شہید کون سے تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو اس بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول نے پہلے ہی دے دی تھی،
دوسری روایت پہ غور کیجیے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں گئے، اندر داخل ہوئے تو دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی، آپ فرمانے لگے اے ابو موسیٰ جا کر دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہنے لگے اور ذات اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، اے ابو موسیٰ دیکھنا دروازے پہ کون ہے اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دینا، جو دروازے پہ آئے اسے جنت کی بشارت بھی دے دینا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں بھاگ کے گیا، دیکھنے لگا کہ وہ جنتی شخص کون ہے جس کی بشارت اللہ کے رسول زبان نبوت سے دے رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى وہ زبان دے رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ دوڑ کر جاتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، دروازے پہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے بشارت دی۔ تیسری روایت پہ غور کیجیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، آپ دنیا سے رحلت فرمانے لگے، آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میرے پاس کسی آدمی کو بھیجو۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے بابا صدیق کو بھیجوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی اے اللہ کے رسول اے میرے سرتاج اے نبی کیا میں عمر فاروق کو بھیجوں؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے نہیں۔ تو پھر عرض کیا اللہ کے رسول کیا علی المرتضیٰ کو بھیجوں، آپ کے چچا زاد بھائی کو بھیجوں؟ آپ فرمانے لگے نہیں عائشہ علی کو بھی نہ بھیجو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میں حضرت عثمان کو بھیجوں؟ فرمایا ہاں حضرت عثمان کو بھیجو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عثمان اپنا کان میرے قریب کرو، آپ نے اپنے ہونٹ حضرت عثمان کے کانوں پہ رکھ کر کچھ باتیں کی، حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا اے پیارے عثمان آپ رو رہے تھے، رونے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان تو شہید ہو گئے۔ تین روایت یہ، چوتھی روایت پہ غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا فان ارادك المنافقون، اے پیارے عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا یعنی خلافت کی قمیص۔ اے عثمان منافق تیرے خلاف چالیں کریں گے، سازشی کریں گے، اے عثمان اپنی جان کو گوا دینا، اپنی جان لٹا دینا لیکن وہ خلافت کا کرتا نہ اتارنا۔ یہ چار روایتیں ہیں، ان چاروں روایتوں میں صحیح درجے کی روایت ہیں، یہ چوتھی مسند احمد کے اندر آتی ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر گواہ ہیں۔ اب آئیے غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ صحابہ کرام بدر کے اندر جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایسا کریں آپ میدان بدر میں نہ جائیں، آپ غزوہ بدر میں شرکت نہ کریں، آپ میری بیٹی یعنی اپنی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہریں اور ان کی خدمت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی غزوہ بدر میں شریک ہوں، میں بھی کافروں کے ساتھ جہاد کروں، میرا بھی دل کرتا ہے جہاد کرنے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے پیارے عثمان یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عثمان کو کہہ دو کہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، سیدہ رقیہ کی خدمت کرے، جو ثواب اللہ بدریوں کو عطا کرے گا، گھر چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھوک فاقے برداشت کر کے میدان مقتل میں جہاں تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، جہاں جہاد ہوگا، جہاد کے بعد جب مارکا ختم ہوگا اللہ جو ثواب ان بدریوں کو عطا کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں وہی ثواب حضرت عثمان کو گھر بیٹھے عطا کروں گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ہیں، فتح ہوتی ہے، بات بڑی سننے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجلس میں پیارے عثمان کی نظر نہیں آ رہا ہے اور میری بیٹی سیدہ رقیہ کی نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں گئے؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے انتقال کر گئی ہے، وہ فوت ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ میری رہنمائی کرو، مجھے لے چلو میری بیٹی کی قبر پہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام قبر پہ لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے اللہ تو میری بیٹی سے راضی ہو جا، میں تیرا نبی بھی اپنی بیٹی سے راضی ہوں، اے اللہ تو میری بیٹی پہ راضی ہو جا۔ دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے عثمان رو کیوں رہے ہو؟ جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، جو ایک بار دنیا کو چھوڑ جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو آپ کو اور میرا آپس میں ایک رشتہ اور تعلق تھا، اب مجھے داماد رسول کون کہے گا؟ اب مجھے داماد رسول کون کہے گا؟ جب اتنی بات کہی تو نبی علیہ السلام کی زبان کو جنبش ہوئی، آپ فرمانے لگے اے عثمان ایسی بات ہے میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ پیارے عثمان ہیں۔ پھر زندگی نے وفا نہ کی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا چکی ہیں۔ حضرت عثمان رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے عثمان تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، اے عثمان تیرا اخلاق کمال کا ہے، تیرا کردار کمال کا ہے، تو مجھے بڑی عزیز ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اے عثمان اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کے تیرے ساتھ نکاح کر دیتا، ایک بار باری ان کی میں تیرے ساتھ شادی کر دیتا، لیکن میری اور بیٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن سبا یہودی ہے، وہ سازش کر رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذوالحج کا مہینہ ہے، اکثر مسلمان مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو ادھر مسلمان تھوڑے ہیں، تو عبداللہ بن سبا نے مصر سے کچھ آدمیوں کو ساتھ لیا جو ختم نبوت کی انکاری ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا، جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کو بھی ساتھ لیا، اور کچھ شام کے لوگوں کو ساتھ لیا اور کوفہ کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ کم و بیش 900 آدمیوں کو جمع کر کے ایک جتھا جماعت اور لشکر تیار کر کے مدینہ المنورہ کے اندر آن پہنچا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آ کر سامنے خطبہ سننے لگے۔ یہ باغی خطبہ سن رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبے کے دوران ایک باغی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہنے لگا اے عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے، ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے باغی کی کیا وجہ ہے، تو میرا خطبہ کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ کہنے لگے خلافت کو چھوڑ دے، خلافت کو چھوڑ دے پھر ہم تیرا خطبہ سنیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے خلافت کی لالچ نہیں ہے، میں اس لیے خلافت نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اے عثمان جان دے دینا مگر خلافت کو نہ چھوڑنا، تو میں اس لیے خلافت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک حدیث کی وجہ سے آج کہتے ہیں کہ ایک حدیث کو نہ مانا تو کیا ہوگا، یہ صرف ایک حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث کی وجہ سے میں اپنا گلا کٹوانا دوبارہ کر لوں گا لیکن میں خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عصا مبارک چھین لیتا ہے۔ یہ کون سا عصا ہے جس کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ یہ کون سا عصا ہے جس کو پکڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ 2 سال انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ کون سا عصا ہے جس کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک خطبہ ارشاد فرماتے رہے؟ یہ کون سا عصا ہے؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال اور 6 ماہ 12.5 سال اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ ظالم آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عصا چھینا اور چھین کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، عصے کو توڑ ڈالا۔ نبی علیہ السلام کی یہ نشانی تھی، صدیق کی نشانی تھی، یہ فاروق کی نشانی تھی، اس نے توڑ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر ہی کھڑے ہیں اور اس نے یہاں تک بس نہیں کی۔ ایک باغی اٹھتا ہے، حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں کی، انہوں نے پتھراؤ کی بارش کر دی، حضرت عثمان کو پتھروں کے ساتھ مارنے لگے۔ حضرات یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز پڑھنے کی اللہ 1000 کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پیارے عثمان کو پتھر مار رہے ہیں اور جسم اطہر سے خون مبارک نکل رہا ہے، جسد اطہر خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے گر پڑتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چند صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو ان کے گھر پہنچایا تو یہودی زیادہ تھے، عبداللہ بن سبا کا لشکر بہت بڑا تھا، 900 کی جماعت تھی، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو امامہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو امامہ یہ لوگ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو صرف 3 وجہ سے قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 قتل کے بدلے قتل، اگر کوئی بندہ قتل کر دے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ شادی شدہ زانی، اگر کسی آدمی کی شادی ہوئی ہے پھر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بندہ اسلام میں داخل ہو پھر مرتد ہو جائے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو امامہ میں نے قتل کرنا تو دور کی بات، میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا۔ اے عثمان زنا کرنا تو، اے امامہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اسلام کے بعد ہے، میں نے تو حالت کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ یہ وہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا تھا۔ اتنے باحیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، نبی علیہ السلام کی پیٹھی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت صدیق داخل ہوتے ہیں، کپڑا اسی طرح نبی علیہ السلام نے پیٹھی کو نہیں ڈھانپا، حضرت فاروق آئے اسی طرح، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ جب یہ صحابہ کرام چلے گئے، حضرت عائشہ نے وجہ پوچھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ میں عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا کائنات کا رب بھی کرتا ہے، جس کا حیا جبریل امین بھی کرتا ہے، جس کا حیا تمام فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حیا اللہ بھی کرتا ہے، تو میں نبی اس کا حیا کیوں نہ کروں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو ماما میں نے تو کبھی کسی سے زنا نہیں کیا اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد میں تو مرتد بھی نہیں ہوا، میں تو داعی اللہ ہوں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پیارے عثمان اگر آپ کہتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، تلواریں میان سے باہر نکالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں پیارے علی جی میں نبی علیہ السلام کی گلیوں میں خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہیں پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے نرم دل، فرمایا میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے شہر کو چھوڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہیں تک بس نہیں کی، پھر نبی علیہ السلام کا یہ داماد کھڑکی کے اندر داخل ہوا اور وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او باغیوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے میں تو وہ عثمان ہوں جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کا جم گھٹا ہو جاتا، مسجد نبوی کم پڑ جاتی، صحابہ کرام کا زیادہ ہجوم ہوتا، میں وہ عثمان ہوں جس نے اپنی جیب سے رقم ادا کر کے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دی تھی۔ آج اس مسجد میں تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، آج اس مسجد میں تم مجھے خطبہ نہیں دینے دے رہے، اے باغیوں میں تو وہ عثمان ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے تو یہاں ایک صرف کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ اے یہودیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے
کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باغیوں میں گیا تھا اس یہودی سے کنواں خرید کر، پھر اس میں سے پانی بھر کر ایک پیالہ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا بھر کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ تناول فرمائیے، یہ پانی پیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضرور، کیوں نہیں پانی پیوں گا۔ حضرت عثمان نے جب نزدیک کیا اللہ کے رسول پکڑنے لگے، حضرت عثمان نے پیچھے کر لیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان یہ کیا تم نے کیا؟ تو حضرت عثمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری دلی خواہش ہے آج ہونٹ آپ کے ہوں اور ہاتھ میرے ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے اے عثمان تیری یہ بھی آج خواہش پوری کرتے ہیں، آپ مجھے پانی پلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، اللہ کے رسول کے منہ کے قریب کیا، آپ نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا اے عثمان آج ہاتھ تیرے ہیں اور ہونٹ میرے ہیں، ایک ایسا وقت جلد آنے والا ہے حوض کوثر پہ ہاتھ میرے ہوں گے ہونٹ تیرے ہوں گے اور میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہودی پھر اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، ایک نے تلوار آگے بڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میرے اور تیرے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ وہ واپس چلا گیا۔ دوسرا آتا ہے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گلا دبایا، حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تیسرا آیا اس نے آ کر جب تلوار مارنے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عثمان کی 8 بیویاں تھیں، یہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بیٹیاں سارے کے سانجی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجی ہوتے ہیں، شاید میرا حجاب کر جائیں۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو اس ظالم نے، اس کا اسود نام تھا، اس کالے رنگ کا وہ آدمی تھا، اس ظالم نے تلوار ماری۔ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 انگلیاں بھی کٹ گئی اور حضرت عثمان کا سر بھی تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے پارے کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب یہاں تک پہنچے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے کافی ہے۔ جب اس ایت پہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے خون کے قطرے قرآن پاک کے اوپر رکھے، قرآن پاک کے برق رنگین ہو جاتے ہیں خون سے۔ اور مجھے کہنے دیجیے جب کل قیامت کا دن ہوگا کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلح رسول ہے وہ دے گا، کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کی غزوہ احد، کسی کی غزوہ خندق دے گا، لیکن جب پیارے عثمان آئیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی خود قرآن مجید دے گا۔ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے قیس اس کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور حضرت عثمان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا